تو آج نا ہم ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جس نے سچ میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر آئزف قرنی کی غم نہ کرو یعنی لا تغزان۔ ہاں بہت مشہور کتاب ہے۔ جی، تو ہمارے پاس نا اس کتاب پر مبنی ایک تجزیہ یا کہہ لیں ایک تبصرہ موجود ہے۔ صحیح۔ اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا محور یہی سمجھنا ہے اسی ماخذ کی روشنی میں کہ یہ کتاب اداسی، پریشانی، مایوسی ان سب کیفیتوں سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی دیتی ہے اور کیا رہنمائی پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر اہم ہو سکتی ہے جو جذباتی مشکلات سے گزر رہی ہیں، جیسا کہ ہمارا ماخذ بھی کہتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ یہ صرف ایک عام کتاب نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے زیر نظر تجزیے میں بھی کہا گیا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے صرف الفاظ نہیں رہے، صحیح، بلکہ ایک امید، حوصلے اور سچ میں ایک ذہنی سکون پانے کا ذریعہ بنی ہے۔ واقعی اس کے جو غیر معمولی مقبولیت ہے وہ خود بتاتی ہے کہ اس کے پیغام میں کچھ تو خاص ہے۔ تو آئیے اسی پیغام کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی میں دکھ، غم تو آتے ہیں، یہ تو شاید زندگی کا حصہ ہے، جی، ناگزیر ہے۔ ہاں، لیکن اصل چیلنج جیسا ہمارا ماخذ کہتا ہے وہ اس غم میں ڈوبے رہنا ہے۔ ڈاکٹر القرنی کا جو سب سے آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ جو اس تجزیے میں نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے پچھتاوے چھوڑ دو، ٹھیک، مستقبل کی وہ جو بیجا فکر ہے اس سے بچو، اور اپنی پوری توجہ، سارا فوکس آج پر رکھو، حال پر۔ جی، اب بظاہر تو یہ بڑی سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن ماخذ کے مطابق اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، اس نقطے کی اہمیت نفسیاتی سطح پر بہت گہری ہے، اور ہمارا ماخذ اسی پہلو کو اجاگر کر رہا ہے۔ اچھا، ماضی کے پچھتاووں میں جیتے رہنا یا مستقبل کے اندیکھے خوف میں مبتلا رہنا، یہ دونوں چیزیں انسان کی جو ذہنی توانائی ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ ماخذ یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم اپنی توجہ حال پر لاتے ہیں، یعنی وہ لمحہ جو حقیقت میں ہمارے اختیار میں ہے، تو ہم اصل میں اپنے جذبات کو قابو میں لانے کی پہلی سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی سیڑھی۔ جی، ماضی تو گزر گیا، اسے بدل نہیں سکتے، مستقبل ابھی آیا نہیں، اس پر ہمارا اختیار وہ محدود ہے۔ بالکل۔ لیکن حال وہ لمحہ ہے جہاں ہم اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، کوئی عمل کر سکتے ہیں، اپنے رد عمل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو ماخذ کے مطابق حال پر توجہ مرکوز کرنا ہمیں ان زنجیروں سے آزاد کرتا ہے جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، اور اسی آزادی میں آپ سمجھے ذہنی سکون کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی ذہن کو غیر ضروری بوجھ سے پاک کرنے کا عمل۔ بالکل، یہ ایک طرح سے یہی ہے۔ یہ تو ہوئی توجہ کی بات۔ اب اگر کتاب کی بنیاد کی طرف آئیں تو ماخذ بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کی جڑیں قرآن اور سنت میں ہیں۔ جی، سنت سے مراد ظاہر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ان کی تعلیمات ہیں۔ بالکل۔ اور خاص طور پہ سورۃ الرعد کی آیت 28 کا حوالہ دیا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ رہو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ جی، تو ماخذ کے مطابق یہ آیت کتاب کے مرکزی خیال کو کیسے سپورٹ کرتی ہے اور سکون تلاش کرنے کے کس انداز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ آیت ماخذ کے تجزیے کے مطابق کتاب کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر القرنی کا پیغام، جیسا کہ ماخذ بیان کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ دنیاوی چیزیں، اب چاہے وہ مال و دولت ہو، شہرت ہو، لوگ ہوں، کامیابیاں، یہ سب وقتی خوشی تو شاید دے دیں، لیکن دل کا جو حقیقی اور پائیدار اطمینان ہے وہ ان سے نہیں ملتا۔ صحیح۔ وہ ایک گہری پیاس ہے جو صرف روحانی تعلق سے بجھتی ہے۔ تو آیت کا حوالہ دے کر ماخذ یہی نقطہ واضح کرتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک روحانی خلا ہے، اچھا، جسے صرف اللہ کی یاد، اس سے تعلق اور اس پر بھروسہ ہی پر کر سکتا ہے۔ تو یہ حقیقی اطمینان کا راستہ کیوں ہے؟ ماخذ اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی بنیادی اندرونی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ تعلق انسان کو زندگی کے مسائل کو ایک آپ کہیں وسیع تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ٹھیک۔ جس سے مشکلات کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے، ان سے نمٹنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہ دنیاوی جو عارضی خوشیاں ہیں ان کے مقابلے میں ایک مستقل اور گہرے سکون کا وعدہ ہے۔ تو بنیاد روحانی تعلق پر رکھی گئی، لیکن ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ کتاب صرف
نظریاتی باتیں نہیں کرتی، جی نہیں، بلکہ اس روحانی سکون کو عملی زندگی میں اتارنے کے لیے ٹھوس حکمت عملیوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ بالکل، عملی پہلو بہت اہم ہے۔ ان میں سے 2 بہت اہم ہیں، صبر اور شکر۔ تو ماخذ کے مطابق ان رویوں کو اپنانا مشکلات کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو کیسے بدل سکتا ہے؟ پہلے صبر کی بات کرتے ہیں، یعنی مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور بے چینی سے بچنا۔ صبر، جیسا کہ ماخذ وضاحت کر رہا ہے، یہ صرف برداشت کرنا نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ یہ ایک فعال رویہ ہے۔ مشکلات کے وقت یہ ہمیں گھبراہٹ سے، جلد بازی سے اور فوری منفی رد عمل سے بچاتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ صورتحال کو زیادہ تحمل اور وضاحت سے دیکھ پاتا ہے، جس سے بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صحیح۔ یہ جذبات کی جو شدت ہوتی ہے نا، اسے کم کرتا ہے اور ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ ٹھیک۔ ماخذ کے مطابق صبر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ہر مشکل اپنے ساتھ آپ کہیں سیکھنے کا کوئی موقع لاتی ہے۔ یعنی یہ ہمیں بے بسی کے احساس سے نکالتا ہے۔ بالکل، اور اندرونی مضبوطی کا احساس دلاتا ہے۔ اور شکر کا تصور، یعنی ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور ان پر توجہ دینا، یہ کیسے مددگار ہوتا ہے، خاص طور پر جب انسان مشکل میں ہو؟ شکر گزاری کا رویہ ماخذ کے مطابق ہمارے ذہن کی جو توجہ ہے نا، اسے مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ عام طور پر مشکل کے وقت انسان کی ساری توجہ اس چیز پر ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے یا جو تکلیف اسے پہنچی ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ شکر گزاری اس توجہ کو ان چیزوں کی طرف موڑ دیتی ہے جو ہمارے پاس ہیں۔ ہماری صحت، ہمارے پیارے، وہ چھوٹی بڑی نعمتیں جنہیں ہم اکثر ٹیک فار گرانٹڈ، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، یہ جو نقطہ نظر کی تبدیلی ہے نا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ماخوذ یہ واضح کرتا ہے کہ جب ہم اپنی نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہیں تو مشکلات کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی میں اب بھی بہت کچھ اچھا ہے۔ صبر اور شکر مل کر ایک ایسا مضبوط مانسک آپ کہہ لیں ڈھانچہ بناتے ہیں، اچھا، جو ہمیں نہ صرف مشکلات برداشت کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ان سے مثبت انداز میں گزرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ منفی سوچ کے گرداب سے نکلنے کا ایک مؤثر راستہ ہے۔ بالکل، بہت مؤثر۔ ان رویوں سے جڑا ہوا ایک اور اہم تصور جس کا ماخذ میں ذکر ہے، وہ ہے تقدیر پر یقین۔ جی، تقدیر سے مراد یہ عقیدہ کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ایک بڑے منصوبے اور علم کے تحت ہوتا ہے۔ تو ماخذ کے مطابق یہ عقیدہ ذہنی سکون حاصل کرنے میں کیسے مدد دیتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، ماخذ اس نقطے کی بڑی خوبصورتی سے وضاحت کرتا ہے۔ تقدیر پر یقین کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور کوشش چھوڑ دے۔ اچھا۔ بلکہ جیسا کہ ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد انسان کو اس غیر ضروری ذہنی دباؤ، پچھتاوے اور وہ جو کاش میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا والی سوچ ہے نا، ہاں، وہ بہت ہوتی ہے، اس سے نجات دلانا ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرنے کے مکلف ہیں لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تو انسان ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ناکامی یا مشکل کی ذمہ داری مکمل طور پر اپنے کندھوں پر محسوس نہیں کرتا۔ صحیح۔ ماخذ کے مطابق یہ عقیدہ چیلنجز کو ذاتی شکست کی بجائے ایک آزمائش، ایک سبق یا ایک بڑے منصوبے کا حصہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے مایوسی کم ہوتی ہے۔ جی، مایوسی کم ہوتی ہے، ہمت بڑھتی ہے اور انسان حال پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھ پاتا ہے۔ تو یہ قبولیت اور عمل کا ایک متوازن امتزاج ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت توازن ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ قبولیت کا مطلب بے عملی نہیں۔ جی نہیں۔ اب آتے ہیں کچھ مزید عملی مشوروں کی طرف جن کا ماخذ میں ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک مشورہ ہے کہ خود کو مثبت اور بامقصد سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے اور دوسروں کی مدد کی جائے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ فعال رہنا مطلب مصروف رہنا اداسی کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خالی ذہن اکثر منفی خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جب انسان کسی مثبت، تعمیری اور بامقصد کام میں مصروف ہوتا ہے، خاص طور پر کوئی ایسا کام جس میں اس کی صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہوں، تو اس کے ذہن کو اداس سوچوں اور پریشانیوں پر غور کرنے کا موقع ہی کم ملتا ہے۔
اچھا، یہ محض وقت گزاری نہیں ہے بلکہ توانائی کو مثبت سمت میں لگانے کا عمل ہے۔ اور دوسروں کی مدد کرنے والی بات، اس سے اپنی خوشی اور سکون میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے؟ ہاں، جہاں تک دوسروں کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو ماخذ اسے ایک بہت طاقتور حکمت عملی قرار دیتا ہے۔ طاقتور؟ جی، نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں، جب ہم کسی دوسرے انسان کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے لیے کچھ بھلائی کا کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی ذات اور اپنی پریشانیوں کے محدود دائرے سے باہر نکالتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ ہمیں ایک بڑے مقصد سے جڑنے کا احساس ہوتا ہے، اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی گہری خوشی اور اطمینان ملتا ہے جو صرف دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ صحیح۔ ماخذ کے مطابق یہ عمل نہ صرف دوسروں کے لیے مفید ہے بلکہ یہ ہماری اپنی تکلیف کو کم کرنے اور زندگی کو زیادہ بامانی بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ ایک اور حکمت عملی جس پر ماخذ روشنی ڈالتا ہے وہ ہے اپنے سے کم نصیب لوگوں کو دیکھنا۔ جی، یہ بظاہر سادہ سی بات ہے، لیکن ماخذ اسے اپنی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری پیدا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ کیسے قرار دیتا ہے؟ یہ حکمت عملی بھی اسی نقطہ نظر کی تبدیلی کی طاقت کو استعمال کرتی ہے۔ اچھا۔ ہمارا معاشرہ اور میڈیا اکثر ہمیں اوپر دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، ان لوگوں کی طرف جن کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے، شہرت ہے، آسائشیں ہیں۔ ہاں، موازنہ بہت ہوتا ہے۔ جی، یہ موازنہ، جیسا کہ ماخذ اشارہ کرتا ہے، اکثر حسد، احساس کمتری اور ایک دائمی عدم اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس ڈاکٹر الکرنی کا مشورہ جسے ماخذ نے اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیچے دیکھیں، ان لوگوں کی طرف جو شاید ان بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ عمل فوراً ہمیں اپنی ان گنت نعمتوں کا شدید احساس دلاتا ہے اور دل میں حقیقی شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی مشکلات کو صحیح تناظر میں دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی سے جڑا وہ قول بھی ہے کہ زندگی کو مسکراہٹ کے ساتھ جیو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، وہ قول ہے زندگی کو مسکراہٹ کے ساتھ جیو، چاہے دل غم سے بھرا ہو، کیونکہ مسکراہٹ تمہارا ایمان اور جذبہ مضبوط کرتی ہے۔ تو ماخذ اسے صرف ایک ظاہری عمل کے طور پر نہیں دیکھتا، اچھا، بلکہ یہ اندرونی طاقت، مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہنے اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھنے کی علامت ہے۔ صحیح۔ یہ مسکراہٹ ماخذ کے تجزیے کے مطابق صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی ہمت اور امید کا پیغام ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بنیادی امید اور ایمان زندہ ہیں۔ بالکل، یہی بات ہے۔ ماخذ میں کتاب کے جو تبصرہ نگار ہے ان کے ذاتی تاثر کا بھی ہلکا سا ذکر ہے کہ کتاب پڑھتے ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے مصنف براہ راست ان سے مخاطب ہیں۔ انداز بہت سادہ، ذاتی اور دل کو چھو لینے والا۔ یہ سادگی اور براہ راست انداز ماخذ کے تجزیے کی روشنی میں کتاب کی اثر انگیزی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ذاتی تاثر جیسا کہ ماخذ میں بیان ہوا، یہ کتاب کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کا سادہ، پرخلوص اور براہ راست انداز قاری کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ کسی آپ کہیں خشک فلسفیانہ یا علمی بحث کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک ہمدرد دوست کے مشورے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ تو مجموعی تاثر کیا بنتا ہے اس سے؟ ماخذ سے ملنے والا مجموعی تاثر یہی ہے کہ غم نہ کرو محض ایک سیلف ہیلپ کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی روحانی اور نفسیاتی فرسٹ ایڈ کٹ ہے۔ فرسٹ ایڈ کٹ، واہ! جی، یہ صرف تسلی نہیں دیتی بلکہ قدم بقدم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کی بنیاد، جیسا کہ ماخذ بار بار واضح کرتا ہے، اللہ پر یقین اور توکل ہے۔ قرآن و سنت سے رہنمائی، مثبت سوچ اپنانے کی عملی ترغیب اور روزمرہ زندگی میں قابل عمل حکمت عملیاں۔ بالکل، جیسے صبر، شکر، بامقصد سرگرمی، دوسروں کی مدد اور صحیح نقطہ نظر، ان سب کا امتزاج ہے۔ ٹھیک۔ ماخذ کا حتمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ کتاب مایوسی اور نا امیدی کے دور میں امید اور عملی رہنمائی کا ایک اہم ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس تفصیلی جائزے سے حاصل ہونے والے چند سب سے اہم نکات کا خلاصہ کریں جو ہمارے ماخذ نے غم نہ کرو کے بارے میں پیش کیے ہیں، جی ضرور، تو وہ یہ ہوں گے۔ پہلا، ماضی کے پچھتاؤں اور مستقبل کے غیر ضروری فکر سے نکل کر اپنی پوری توجہ حال پر مرکوز رکھیں۔ بالکل۔
دوسرا، حقیقی اور پائیدار سکون مادی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور اس سے مضبوط روحانی تعلق میں تلاش کریں۔ تیسرا، صبر یعنی ثابت قدمی، اور شکر یعنی نعمتوں پر توجہ، ان کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ جی۔ چوتھا، تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے غیر ضروری ذہنی دباؤ سے خود کو آزاد کریں مگر عمل اور کوشش جاری رکھیں۔ صحیح۔ پانچواں، خود کو مثبت اور بامقصد سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور دوسروں کی مدد کو اپنا شاعر بنائیں۔ بہت اہم۔ اور چھٹا، ہمیشہ اپنے سے کم نصیب لوگوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کا احساس کریں اور ایک مثبت پر امید رویہ برقرار رکھیں۔ بالکل درست۔ یہ تمام نکات مل کر ایک جامع، آپ کہہ لیں لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ اور یہ گفتگو جو مکمل طور پر ہمارے ماخذ پر مبنی ہے، ایک نہایت اہم اور غور طلب سوال بھی پیدا کرتی ہے میرے خیال میں۔ اچھا، وہ کیا؟ ماخذ نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح مخصوص عقائد جیسے اللہ پر یقین، تقدیر اور مخصوص اعمال جیسے ذکر، صبر، شکر، دوسروں کی مدد، حال پر توجہ، یہ سب اندرونی سکون اور جذباتی بہبود حاصل کرنے میں مددگار ہیں۔ جی۔ تو اس سے یہ سوچ ابھرتی ہے کہ ہماری جذباتی حالت، ہمارا اندرونی سکون یا بے چینی، یہ کس حد تک ہمارے شعوری فیصلوں اور انتخاب کے دائرہ اختیار میں ہے۔ مطلب ہم کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہاں، یعنی ہم جو نقطہ نظر اپناتے ہیں، جن باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جن اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ان کا ہماری جذباتی صحت پر کتنا گہرا اور براہ راست اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب ہے۔ جی، یہ غور طلب ہے کہ اندرونی کیفیت یعنی ایمان، سوچ اور بیرونی عمل یعنی عبادات، خدمت خلق، مصروفیات، یہ کس طرح ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مل کر ہماری مجموعی شخصیت اور ذہنی سکون کی تشکیل کرتے ہیں۔